لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین ذی وقار، حاضرین مکرم، آج ایک عرصے کے بعد پھر سے آپ کے اس مدرسہ عبداللہ ابن مسعود میں دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی. مومن مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے دلوں میں محبت تازہ ہوتی ہے. مومن ایک دوسرے سے جب ملتا ہے اللہ رب ذوالجلال سلام کرنے سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے مجھے آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ کریم نے میری آپ کی تخلیق اپنی معرفت کے لیے کی ہے. ایک حدیث قدسی ہے، سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے، بات ٹھیک ہے. فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں مخفی خزانہ تھا. بیٹا اس کی ایکو بند کر دیں، ایکو ختم کر دیں، یہ ریپیٹ بھی ختم کر دیں. فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ مخلوق مجھے پہچانے تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. تو میری آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. جب کسی کے ساتھ پہچان ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے، اور اگلے کے اخلاق و اوصاف سے انسان واقف ہوتا ہے تو فطری سی بات ہے پھر محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے پھر مجھے آپ کو اپنی معرفت عطا فرما کے اپنی محبت بھی عطا فرما دی. تو میری تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے. میرے آپ کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ رب ذوالجلال سے محبت کرنا ہے. تو پھر جب کوئی کسی سے دنیا میں محبت کرتا ہے تو دنیا میں اس جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے
عاشق اپنے معشوق کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، میں آپ اللہ کے محب ہیں، وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، تو پھر ہمیں اس جیسا بننے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اسی بات کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان لفظوں میں فرماتے ہیں، اللہ کریم تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے اللہ کے بندو اللہ کے اخلاق، اللہ کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم رحمان و رحیم ہے، صفت رحمت تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے، تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور رافت اور نرمی کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہادی ہے، بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھاتا ہے، تمہارے اندر بھی وصف ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی بھٹک جائے رستہ بتا دو، دنیا کا رستہ بھٹک جائے وہ بتا دو، آخرت کا رستہ بھٹکا ہوا ہو وہ بتا دو۔ اللہ رب ذوالجلال وہ ان کی صفت ہے رزاق، وہ رزاق ہیں۔ کیا معنی؟ سب سے بڑے رزق دینے والے، ان سے بڑا اس دھرتی پہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ میں آپ رزاق تو نہیں بن سکتے، لیکن میں اور آپ رازق تو بن سکتے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کی مخلوق کو رزق تو دے سکتے ہیں۔ رمضان آ گیا، اللہ نے فرمایا روزے رکھو ہی نہیں، روزے لوگوں کو رکھواؤ بھی، روزے کھولو ہی نہیں، روزے کھلواؤ بھی۔ کیوں؟ جس شخص نے ایک کھجور کا ٹکڑا کسی مومن مسلمان کو کھلا دیا افطاری کے موقع پہ روزہ کھلوانے کے لیے، فرمایا اس کے پورے روزے کا اجر اسے بھی مل گیا۔ اللہ کریم وہ جبار و قہار ہے، وہ جبر کرنے والا، قہر کرنے والا ہے اپنے دشمنوں پر۔ تمہارے اندر بھی صفت جبر و قہر ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہ، اس کے اور اپنے دشمنوں کے لیے، خدا رسول کے دشمنوں کے لیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے تھے، کافروں کے لیے ننگی تلوار اور نہایت سخت ہوا کرتے تھے۔ تو تمہارے اندر اللہ کی یہ صفت بھی پائی جانی چاہیے۔ خدا عز و جل کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے کہ خدا کھاتا نہیں ہے، خدا پیتا نہیں ہے، خدا سوتا نہیں ہے۔ یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہاں یہ صفت بھی پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ خدا تعالی کبریا ہے، تکبر اس کی صفت ہے، یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ صفت تکبر کی اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ والی حدیث تو ساری صفات پہ پوری نہیں اتر سکتی۔ پھر یہاں آ کے سوال پیدا ہوتا ہے تکبر میں اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ تو آئیے بات علماء نے کیا پیاری سمجھائی ہے۔ تکبر کیا معنی؟ بڑائی کا اظہار کرنا۔ بڑائی کا اظہار کون کرے گا؟ جس کے اندر بڑائی ہوگی۔ میرے اندر بڑائی ہے، میں بڑائی کا اظہار کروں، بڑائی میرے اندر ہے نہیں تو بڑائی کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ کیا معنی؟ اللہ کی صفت ہے سچائی، خدا سچ بولتا ہے، وہ سچ ہی بتاتا ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب یہ خدا کی صفت میرے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ پیدا یوں ہوگی کہ میں جو ہوں میں وہی ظاہر کروں۔ بڑا ہوں تو بڑائی ظاہر کروں، اور اگر بڑا نہ ہوں، چھوٹا ہوں تو اپنا چھوٹا پن ظاہر کروں۔ بڑا کون ہے؟ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ میں بڑا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ جب میں چھوٹا ہوں تو میں نے اپنی بڑائی کا اظہار اگر کر دیا تو جھوٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے چھوٹا ہونے کو بیان کیا تو سچ ہو گیا۔ اب میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔
اب اپنے آپ کو چھوٹا کہنا، چھوٹا بتانا، چھوٹا کرنا یہ سچ ہے، اور بڑا بتانا، بڑائی کا اظہار کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، خدا کی صفت ہے سچائی، یہ صفت مجھے اپنے اندر اتارنا ہے، اور یہ صفت جب میرے اندر اترے گی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، عاجزی آئے گی، نتیجہ نکلے گا انکساری آئے گی، اور جب عاجزی انکساری میرے اندر پیدا ہوگی، جو میرا وصف ہے، بڑائی وصف نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے رفعتیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا مانا؟ اگر میں چھوٹا ہوں گا اللہ بڑا کرے گا، کہ کس طرح؟ اللہ اکبر، میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ ناک ہے خاک پہ رکھ دی ہے، ناک رگڑ رہا ہوں۔ دنیا میں ذلت کا اس سے اعلیٰ مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں نے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی حد کر دی۔ ذلت کا آخری مقام دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں اور یار میں تے اودے کولو نک دیاں لکیراں کڈا چھڈیاں، میں نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ ذلت کا جو آخری درجہ تھا میں نے وہاں تک پہنچا دیا۔ اب میں اللہ کے سامنے عبادت کے لیے جھکتا ہوں۔ عبادت نام ہی تذلل کا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ذلیل کرنے کی آخری حد کر دی، میں ذلت کے آخری مقام تک پہنچ گیا۔ تو اللہ نے کہا اقرب ما یکون العبد منی وہو ساجد، او بندیا تو نے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی انتہا کر دی، میں نے تجھے بلندیاں دینے کی انتہا کر دی، تو میرے قریب ترین ہو گیا۔ اس سے زیادہ قرب تجھے میرا اور کسی حالت میں نہیں مل سکتا۔ الصلاۃ معراج المومن، دنیا والو نماز مومن کی معراج ہے۔ تو سجدے میں جاتا ہے، تو زمین پہ ناک رگڑتا ہے، خدا تجھے عرش پہ بلند کر دیتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو کیا مانا؟ جب میں نے اپنی سچائی کا اظہار کیا اور میں نے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا، خدا نے بڑا کیا، تو خدا عز و جل کی صفات اپنے اندر پیدا کرو مومنوں۔ خدا کی صفت یہ ہے، خدا تو کھاتا نہیں ہے۔ خدا کی صفت یہ ہے، خدا پیتا نہیں ہے۔ خدا کی صفت یہ ہے، سوتا نہیں ہے۔ ہاں میں انسان ہوں، عاجز ہوں، کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ہمیشہ جاگتا رہوں زندہ رہ نہیں سکتا، تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا بندیا تو 1 مہینہ میرے لیے صبح سے شام بھوکا پیاسا رہ لے، تو اس صفت کے اندر میری مشابہت اختیار کر لے گا، میرے وصف کو اپنے اندر اتار لے گا، تو رات کو تراویح پڑھ لے، کھڑے ہو کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تو کھڑا ہو کے تراویح تہجد ادا کر لے، تو اس میں اس صفت میں بھی میری مشابہت اختیار کر لے گا، تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل ہو جائے گا۔ اچھا تو میں بھوکا رہوں گا، اللہ کی صفت میرے اندر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہاں ہاں جب تیری روزے کا آخری وقت ہوگا، تیرے منہ سے بو نکلے گی معدے کے خالی ہونے سے جو نکلتی ہے، فرمایا یہ بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے گی۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تو نے اللہ سے عشق اور محبت کی ہے، عاشق چاہتا ہے محبوب کا وصال ہو جائے۔ فرمایا بندے کو اللہ رب ذوالجلال کیا دیتے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھتا ہے جنت دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتا ہے اجر دیتے ہیں، حج کرتا ہے اجر دیتے ہیں، اور جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں
کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، دنیا والوں اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، جزا میں خود بن کے آ جاتا ہوں۔ اللہ خود مجھے مل جاتا ہے، خدا کا وصال مجھے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب میں مشابہت اختیار کروں گا، اس کی صفات اپنے اندر پیدا کروں گا، تو پہلا ثمرہ کیا ہوگا؟ اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ اور دوسری بات، دوسرا یہ کہ جب اللہ کے اوصاف میں اپنے اندر اتاروں گا، پیدا کروں گا، تو مجھے اللہ کمال عطا فرما دیں گے۔ کیسا کمال؟ یاد رکھیے، خدائی صفات اپنے اندر اتارنا کمال ہے، اور شیطانی صفات پہ اترنا یہ ذلت ہے، یہ دنیا آخرت کی، یہ اس سے زیادہ اور نیچ ہو کوئی نہیں سکتی۔ کیا مانا؟ جب خدائی صفات آئیں گی، میں عزت پاؤں گا، میں باکمال بنوں گا، اور جب خدائی صفات جسم سے نکلیں گی، میں دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ ہاں، اس کائنات میں میں کمزور ہوں، جنت میں جب میں جاؤں گا تو میں باکمال بنوں گا۔ جنت میں جب ہم جائیں گے تو بھوک لگے گی؟ بولیں جی، لگے گی؟ کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں جی کبھی میں نہیں ہے جی۔ اچھا جی، جو کہہ رہے ہیں نہیں لگے گی، تو پھر سوال یہ ہے کہ جدوں پوکھی نہیں لگے گی تو کھان دا سواد آوے گا؟ بولتے نہیں۔ تو بتائیں جی، یہ آج میرا آپ سے سوال ہے، جنت میں جا کے بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ لگے گی؟ اب تو کہہ رہے ہیں ساری لگے گی۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو کمزوری ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، جنت میں پریشانی بھی ہوگی۔ تو پھر اگر بھوک لگے گی تو ٹینشن بھی تو ہوگی نا۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، کیوں؟ جنت میں آپ کو خدائی ملے گی۔ ایک ادنا جنتی کو جنت میں خدائی صفات اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر سوال یہ ہے، اگر جنت میں بھوک نہیں لگے گی تو پھر کھانا کھانے کو جی کیسے چاہے گا؟ آج آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، پوچھا بھائی دوپہر کا کھانا کھایا ہے؟ اور جی بھوک ہی نہیں لگی، کچھ کھانتے دل ہی نہیں کیتا، تو پھر آپ جنت میں وہ نعمتیں کس لیے اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کو اللہ عطا فرمائے گا؟ تو جنت میں بھوک تو نہیں لگے گی، لیکن کھانا کھانے کو دل کرے گا۔ وہاں دل اس لیے نہیں کرے گا کہ بھوک لگ گئی ہے اس لیے کھا رہے ہیں، دل اس لیے کرے گا کہ چیز مزیدار ہی اتنی ہوگی کہ بندہ کہے گا یار چھڈن دل ہی نہیں کرتا۔ توجہ، جنت میں پیاس بھی نہیں لگے گی۔ پھر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں کس لیے ہوں گی؟ لذت کے لیے ہوں گی، بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوں گی۔ جنت میں مومن بندے کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ابھی کچھ دوست اگر بیان لمبا ہو جائے نا تھوڑا تو وہ اونگنے لگ جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ آئے کس لیے ہیں؟ بیان سننے کے لیے، لیکن بیان لمبا ہو گیا، کیا کہیں گے؟ او جی سارا دن دا تھکیواں سی، نیندر آ گئی ہے جی، پتہ ہی نہیں چلیا۔ کیا مانا؟ نیند آتی ہے جب انسان تھکتا ہے، اب نیند آ گئی، آپ کو جگایا جائے نہ بھائی سونا نہیں، جاگ کے بیان سننا ہے، آپ کے لیے یہ چیز مشقت کی ہے، تکلیف کی ہے، پریشانی کی ہے۔ جنت کے اندر اگر نیند آئے آدمی بے بس ہو جاتا ہے، آدمی بستر پہ جا کے گرتا ہے، آدمی لاچار ہو کے کہتا ہے یار ہور تو میرے کو جاگیا جا ہی نہیں رہا، اب تو میں نے سونا ہی ہے۔ یہ تکلیفیں دنیا کے اندر ہیں، جنت میں نہیں ہوں گی، جنت میں نیند نہیں آئے گی، تو پھر سونا نہیں ہوگا،
ہوگا۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی کیونکہ جنت میں رات ہی نہیں ہوگی۔ جنت تو ہمیشہ کا وہاں طلوع ہی طلوع ہے نا، رات آتی ہے، زوال کی نشانی ہے، دن ہے عروج، رات ہے زوال۔ جنت میں عروج ہی عروج ہے، زوال کا جنت میں کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اچھا جنت میں تو پھر رات ہوگی نہیں، تو پھر دن میں تو نیند ویسے ہی نہیں آتی بندے کو، تو کیا کریں گے؟ سونے کو تو دل کرتا ہے۔ اچھا حوریں تو ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ بولتے نہیں جی۔ اور نوجوانوں تسی تو بولو نا، ایک روزہ رکھنے پہ ایک حور سے شادی ہوتی ہے۔ ابھی 30 حوریں ملنے والی ہیں، آپ کو شادی ہونے والی ہے۔ تو اب جنت میں حور ملے گی، اب حور کے ساتھ رہنا ہے، اب جب رہنا ہے اس کے ساتھ ملنا ہے، تو اس کے ساتھ جپھی ڈال کے سونے کو دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولتے نہیں، اب تو ان تو مزے مزے نہیں گلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب جب اس کے ساتھ لیٹ کے سونے کو دل کرے گا تو چاندن ہی چاندن ہوگا، نیند کیسے آئے گی؟ ہاں بس مومن بندے کے دل میں آئے گا اندھیرا ہو جائے، کن فیکون، رب کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی خدائی تجھے بھی ملے گی، تو سوچے گا یہ ہو جائے، ہو جائے گا۔ پھل درخت پہ لگا نظر آئے گا، جی چاہے گا کھاؤں، کٹ کے منہ میں آ جائے گا۔ پرندہ اڑتا دیکھے گا، جی چاہے گا اس کی بوٹیاں کھاؤں، بھونا سامنے آ جائے گا، جی جائے گا سوؤں، فوراً چاروں طرف محل کے پردے گر جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، رات کا سما بن جائے گا۔ اب سو اس لیے نہیں سو گے کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس لیے نہیں سو گے کہ اگر نہ سوئیں گے تو پھر اگلے دن کام کیسے کریں گے، اس لیے سو گے تاکہ مزہ لیا جائے سونے کا۔ تو بتائیے، نہ سونا، نہ کھانا، نہ پینا خدائی صفات ہیں، جنت میں خدا دے گا۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں 1 مہینہ تم کھانا پینا سونا تم چھوڑ دو، جنت میں تمہیں نعمتیں میں دے دوں گا۔ اب دنیا میں نہ کھانا کمال ہے یا کھانا کمال ہے؟ ذرا بتائیے، دنیا میں زیادہ کھانا کمال ہے کہ بھوکا رہنا کمال ہے؟ جی یار وہ مشہور نہیں ہوتی، بندہ دیکھ پوری کھا جاتا سی، تو لوگ تو ہیں نا ایسے پوری دیکھ کھا جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یار کمال کیتا سو، یار پوری دیکھ ہی کلا کھا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ کھانا کمال ہے۔ اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے آپ کے شیخ و مرشد ہیں قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، بانی دارالعلوم دیوبند، مناظر ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ہندوؤں کا پنڈت ہے بہت بڑا، نام ہے دیانت سرسوتی، کتاب لکھی ہے ستیارت پرکاش، آج بھی ملتی ہے۔ اس ستیارت پرکاش کے اندر اسلام، مسلمانوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پہ اعتراضات کی بھرمار ہے۔ جب اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت سے اعتراضات کیے تو مسلمان اس کے ساتھ مناظرے کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اس کے ساتھ مناظرہ طے کر کے مناظرہ کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہنچے، پتہ کیا، پنڈت صاحب کو بتاؤ، اطلاع کرو، مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ پنڈت صاحب نے کہا میرے کھانے کا وقت ہے، انہیں باہر بٹھا دو، کھانا کھاؤں گا پھر مناظرہ کروں گا۔ بھوکے تو مناظرہ نہیں ہوتا میرے سے، کھانا کھاؤں گا تو مناظرہ کروں گا۔ یہ سب لوگ دروازے کے پاس باہر ہی بیٹھ گئے۔ پنڈت صاحب کا کمرہ ہے، یہ باہر بیٹھے ہیں، کھانا اندر جانا شروع ہو گیا۔ یہ روٹیوں کی پرات ہے، یہ حلوے کی پرات ہے، یہ مرغن، بڑے بڑے مرغ مسلم ہیں، اور یہ فلاں کی پرات، فلاں کی پرات، فلاں کی پرات۔ اتنا زیادہ کھانا اندر جا رہا تھا۔ ایک نے پوچھ لیا اندر کتنے لوگ ہیں؟
ان کا خیال ہوا کہ شاید اندر بہت سارے لوگ آج جمع ہے، مناظرہ جو ہونا ہے، تو لے جانے والے نے کہا پنڈت جی اکیلے ہی ہیں۔ پنڈت جی اتنا کھانا کھائیں گے؟ کہا پنڈت جی کی خوراک کتنی ہے۔ اب تو ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے مذاق کیا حضرت سے، حضرت جی آپ کا مناظرہ ہو جائے کھانے میں تو پنڈت جی تو جیت جائیں گے، آپ تو ہار جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت نانوتوی نے، کہ بھائی ہم سنڈا لے آئیں گے، سنڈا کرے گا مقابلہ۔ تو بتایا سنڈا تو زیادہ کھا لے گا نا۔ پھر مذاق کی بات کرنے کے بعد سنجیدہ ہو کے فرمایا، بھائی اگر مناظرہ ہوتا ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کمال میں ہوتا ہے، نقص میں نہیں ہوتا، وہ خامی اور کمزوری میں نہیں ہوتا، وہ مناظرہ اور مقابلہ کمال میں ہوتا ہے۔ اگر مناظرہ ہمارا کھانے کا ہوا تو کھانے کا نہیں، نہ کھانے کا ہوگا۔ مجھے بھی پنڈت جی کو بھی، دونوں کو ایک کال کوٹھی میں بند کر دیا جائے، مہینے بعد دروازہ کھولا جائے، جو زندہ ہوا جیت گیا، جو مر گیا ہار گیا۔ کیا پتہ چلا؟ ہمارے بزرگوں میں بغیر کھائے پیے مہینہ زندہ رہنے کی طاقت تھی۔ کہہ رہے ہیں نا، مہینہ مجھے بند کر دو کال کوٹری میں، مہینے بعد بھی زندہ ملوں گا۔ پنڈت جی تو دوسرے دن مرے ملیں گے۔ میرے مشائخ میں مہینہ بغیر کھائے پیے زندہ رہنے کی اللہ نے صلاحیت پیدا کی تھی، آپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آئیے نبی پاک کی بات سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ صوم وصال رکھنے شروع کر دیے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج سحری کھائی ہے، رات افطاری نہیں کی ہے، اگلے دن سحری نہیں کی ہے، اگلا روزہ بھی ساتھ رکھا ہے، ایک روزے کے ساتھ دوسرا مسلسل رکھا ہے۔ تھوڑا تے 8 پیرا روزہ ہوئے نا تے شام نو موقع نہ لے آندے ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یار 8 پیرا روزہ سویرے سر کی جاگ ہی نہیں آئی۔ یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں جو 2 دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں، سحری افطاری نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی ایسا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، تم کیوں رکھ رہے ہو روزہ؟ آپ رکھ رہے ہیں۔ ایکم مثلی، تم میں ہے کوئی میرے جیسا؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہیں رب کھلاتا پلاتا ہے؟ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ باقی رہتا ہے؟ بولتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، پھر میں روزے سے بھی ہوں۔ یہ کیا کھلاتا ہے رب؟ رب کھلاتا ہے روحانی طاقت، رب پلاتا ہے روحانی طاقت۔ جب روحانی طاقت انسان کے اندر آتی ہے تو اس کو بھوکا رہنے کی اس میں طاقت بھی آ جاتی ہے۔ تھوڑے سال پہلے تو گرمیوں کے روزے نہیں تھے، تھوڑے سال پہلے، ابھی تو سردیوں میں آ گئے نا، سخت گرمی کے موسم میں آپ نے کھوجے شاید دیکھے ہوں، گرمی کے وقت دوپہر کے وقت پانی پہ پانی چڑھا رہے ہوتے تھے کہ نہیں؟ کسی نے دیکھا ہو تو۔ اور روزے دار، انہیں بھی پیاس لگ رہی ہوتی تھی، بولتے نہیں۔ روزے دار کو بھی پیاس لگتی ہے اور کھوجے کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ خود میں نے دیکھا ہے کھوجا بوتل پہ بوتل پانی کی چڑھا رہا ہے، گرمی سے ہفا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں لگ رہی۔ بابا تمہیں کیوں نہیں لگ رہی؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے طاقت دی ہے۔ میرے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبدالرحیم رائے پوری، بہت بڑے شیخ تھے، کہتے ہیں پورا رمضان 1 روٹی کھا کے گزارا کیا، پورا رمضان 1 روٹی میں گزار دیا۔ کیا ہے؟ روحانی طاقت۔ یطعمنی ربی ویسقینی، جب بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ اس میں بھوکا رہنے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور کھانا کمال نہیں ہے، نہ کھانا کمال ہے۔ اللہ چاہتے ہیں او بندیو 1 مہینہ آ جاؤ، روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر کمال پیدا ہو جائے۔ معدے میں سارا سال کھا کھا کے بہت سے تعفن پیدا ہو گئے ہیں،
بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو گے صحت مل جائے گی۔ قرآن کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تقوی آ جائے گا۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری۔ لاہور میں ایک حکیم صاحب تھے، ان نبض دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے جی پرہیزگاروں سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ وہ جتنی آیتیں تھیں نا تقوی والی وہ ساری سنا دیتے تھے اردو میں۔ تقوی کا معنی کرتے پرہیز، اور مطلب پرہیز کرو گے تو صحت ملے گی۔ تو بھائی بات ایسے ہی ہے، جب ہم پرہیز کریں گے اللہ رب ذوالجلال گناہوں سے پرہیز کرنے کی بدولت ہمیں وہ روحانی طاقت عطا فرمائیں گے جس روحانی طاقت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ کر نہیں سکتی۔ آج ایٹم بم بنایا ہے کافر نے، مومن کے پاس نہیں ہے۔ آج دنیا اسرائیل کو سب سے بڑا ایٹمی طاقت سمجھتی ہے، گھٹنے ٹیک دیے۔ حماس کے نہتے مجاہدین کے سامنے کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں تو ہے، کچھ بھی تو ہے نہیں ہے، پھر کیوں اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ تم نے ٹکر لی ہے؟ ہاں ہمارے پاس یہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس وہ ایمانی طاقت ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول نے کہا تھا میرے پاس ایسی قوم ہے جو موت کو ایسے ہی پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو۔ یہ موت کو محبت کرنا یہ روحانی طاقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کے پاس کیا ہے؟ مومن یہ 313 ہیں، نہتے ہیں، اور خدا نے ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں دی ہیں۔ کس چیز کی؟ کھجور کی۔ ہاتھ میں آ کے تلوار بنتی ہے۔ کافر اسلحے سے لیس ہیں، 1000 ہیں، 313 نہتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں، قید بھی بناتے ہیں، اور بقیہ کو مار بھگاتے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے۔ کیسے ملے گی؟ رمضان میں روزے رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے۔ پڑھیں گے جی؟ سارے پڑھیں گے؟ ساری پڑھیں گے؟ سارے پڑھیں گے اور ساری پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ قرآن پاک اس سے بڑی طاقت ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی صفت ہے۔ میری بات میں اتنا وزن ہے جتنا میرے اندر وزن ہے، میری بات میں اتنا زور ہے جتنا میرے اندر زور ہے۔ خدا کی بات میں اتنا وزن ہوگا جتنا خدا کا وزن۔ خدا تو وزن کا خالق ہے، قوت و طاقت کا مالک ہے، تو بتائیں اس سے، اس کے کلام سے بڑھ کر کسی میں طاقت ہو سکتی ہے؟ یہی تو بات ہے جسے قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن پہاڑ پہ اتارتے، آپ دیکھتے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خدا کے کلام کو اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ یہ کلام جب آپ پڑھیں گے، یہ کلام آپ جب سنیں گے، آپ میں وہ روحانی طاقت آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ تو رمضان میں اپنے اوقات کو فارغ کریں، کس لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے بھی، قرآن سننے کے لیے بھی۔ اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک اللہ والے کا۔ ملتان اگر کوئی گیا ہو تو وہاں خواجہ بہاؤالدین زکریہ کا مزار دیکھا ہو کسی نے؟ دیکھے تھے آپ؟ بہاؤالدین زکریہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ وصال ہو جاتا ہے، 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے صدر الدین جانشین بنتے ہیں۔ خواجہ زکریہ بہاؤالدین زکریہ 4 لاکھ درہم چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ بڑے بیٹے صدر الدین کے حصے میں 1 لاکھ درہم آتا ہے۔ جب وہ درہم پاس آتا ہے تو اسے اسی وقت فقیروں پہ بانٹ کے تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کے ابا اتنے نیک آدمی تھے، انہوں نے اتنی برکت والی دولت آپ کے لیے جمع کی تھی، اکٹھی کی تھی، آپ نے کیا فضول خرچ کی کہ سارا ہی بانٹ دیا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف۔
کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ابا بڑے نیک آدمی تھے، پیسہ بھی تھا، یاد خدا سے کبھی غفلت بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ پیسہ جب سے میرے پاس آیا ہے اس وقت سے میں تو ہر وقت اس کی فکر میں ہی رہتا ہوں، سنبھالوں گا کیسے، لگاؤں گا کیسے، خرچ کیسے کروں گا، کیسے پڑھاؤں گا، میں تو ہر وقت اس پیسے کی فکر میں رہتا ہوں۔ مجھے اندیشہ یہ ہوا یہ پیسہ مجھے خدا سے غافل کر دے گا، اس لیے میں نے اپنی ملکیت سے نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ہے آپ کے پاس؟ جی سب کے پاس ہی ہوتا ہے نا تقریباً۔ یہ نہیں غافل کرتا اللہ سے، بولتے نہیں، یہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں کرتا۔ بالخصوص جو لوگ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، فلاں 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 الا بلا ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، بتائیے اس میں عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی، گندگی نہیں ہوتی؟ ایسے فیس بک کرے نیچے خود ہی گندی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ نہیں آ جاتی؟ تو بتائیں اس سے زیادہ خدا سے غافل کرنے والی چیز اور کوئی ہوگی؟ پھر یا رمضان آیا ہے سانوں تو کوئی فرق ہی نہیں پیا، رمضان آئے روزے رکھے مجھے تو روحانیت میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آیا۔ ارے تجھے نظر کیسے آتا؟ تیری نظر تو ہر وقت اس کے اندر کھپی ہوتی تھی، تیری نظر تو گندگی دیکھ دیکھ کے ایسی ناپاک ہو گئی تھی کہ تجھے نظر کیا آتا؟ ہاں نظر والوں کو نظر آتا ہے۔ شخص آتا ہے عثمان کی مجلس میں آنکھیں گندی کر کے آیا ہے، عثمان کہتے ہیں ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو محفل میں آتے ہیں آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ بتائیے جس آنکھ نے گند دیکھ کے اپنی آنکھوں کو زنا سے آلودہ کرنا ہے اسے نورانیت نظر آئے گی؟ بولتے نہیں، اسے کیا نظر آئے گا؟ ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں انوارات ہوتے ہیں، انوارات ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمان و زمین کا نور ہے، کلام مقدس میں نور ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے نورانیت ہوتی ہے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی تشریف لے گئے ملتان کے علاقے میں، رات کو اسی طرح جلسہ ہوا، بیان ہوا، بیان کے بعد گاؤں والوں نے ایک گھر کے اندر حضرت کو سونے کے لیے، آرام کے لیے بستر بچھا دیا، رات آرام کیا، صبح تہجد پڑھی، گھر والے ملنے کے لیے آئے، فجر کی نماز کا وقت لے کے مسجد جانے کے لیے آئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تمہارے گھر کے اندر مجھے رات عجیب انوارات نظر آئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ حضرت ہمیں اور تو پتہ نہیں، آج سے 8 سال پہلے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین مدنی ہمارے گھر آئے تھے، رات بیان کیا، اسی کمرے میں ہم نے انہیں ٹھہرایا تھا، اور تو ہمیں پتہ نہیں۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہو، ان کے انوارات ذکر کے آج مجھے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، 3 دیواروں میں مجھے انوارات دکھے ہیں، ایک دیوار میں مجھے انوارات نظر نہیں آئے۔ کہا حضرت یہ دیوار اس دوران کچی ہو گئی تھی، ہم نے گرا کے دوبارہ بنائی۔ ایک اللہ والا جہاں اللہ اللہ ایک رات گر جائے، 8 سال کے بعد جب وہاں پہ دوسرا اللہ والا آئے اسے وہ انوارات نظر آ جائیں، تو بتائیں یہ مدرسے میں سارا دن کیا ہوتا ہے جی؟ قاری صاحب کہاں ہیں؟ قاری صاحب یہاں۔ سارا دن کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ اللہ ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے نا جی سارا دن یہاں پہ، تو یہاں کتنے انوارات ہوں گے؟ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیوں نظر نہیں آتے؟ آنکھیں گندی ہیں، کیوں نظر نہیں آتے؟ دل و دماغ گناہوں کی گندگی سے گندا ہو چکا ہے، تو نظر کیسے آئیں گے؟ معلومی فرماتے ہیں چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبینی نور حق برمن بخن،
آنکھ بند کر لے گناہ کو دیکھنے سے، زبان بند کر لے گناہ کی بات بولنے سے، کان بند کر لے گناہ کی بات سننے سے، پھر بھی اگر اللہ کا نور تجھے نظر نہ آئے تو رومی پہ ہنسنا کہ جلال الدین رومی کیسی فضول بات کر گیا ہے۔ ہاں، جب انسان اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائے گا، پھر جو قرآن پڑھے گا، سنے گا، روزے رکھے گا تو انوارات نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ، آئیں گے نظر انشاءاللہ۔ تو کیا خیال ہے اس رمضان کو ذرا اس لعنت سے بچانا نہیں کیا؟ جی بس اگر فیس بک ہے تو ڈیلیٹ ہی کر دیں، اور واٹس ایپ ہے تو گروپوں سے نکل جائیں۔ واٹس ایپ تو ظاہر ہے گروپوں میں چیزیں آتی ہیں نا، نکل جائیں۔ اور فیس بک ہے تو ڈیلیٹ، یوٹیوب ہے ڈیلیٹ، انہی سے گندگی آتی ہے نا۔ 1 مہینہ بند کر دیں، نیت کرتے ہیں، کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو اگر ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو گھر میں رکھ دیں ٹچ موبائل، سادہ لے لیں 1 مہینہ، اور 1 مہینہ تک اس گندگی سے اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ قرآن پڑھیں، دن میں جتنا وقت پڑھ سکتے ہو۔ اللہ والے تو رمضان میں روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے، ایسے بھی گزرے 1 قرآن دن کو 1 قرآن رات کو پڑھتے تھے۔ میرے آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رمضان کے ہر دن میں 1 قرآن، ہر رات میں 1 قرآن، تراویح میں 1 قرآن، 61 قرآن رمضان میں امام ابو حنیفہ پڑھا کرتے تھے۔ چلو ہم 61 نہیں پڑھ سکتے، 1 منزل روز پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ اور جو حافظ ہیں اللہ اکبر، ان کے لیے تو ہمارے فضائل اعمال والے مولانا زکریا نمونہ ہیں، فرماتے تھے ہر روز 1 قرآن پڑھتا تھا۔ کس طرح؟ جو پارہ رات تراویح میں سنانا ہوتا تھا دن میں 30 بار پڑھ دیتا تھا۔ حافظ بیٹھے ہیں، بتائیں دن کو 30 بار قرآن پڑھاؤ، پارہ پڑھاؤ، رات کو اٹکن بھی آئے گی کیا؟ حافظ قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو آئیے عزم کریں، رمضان کو نیکی میں گزاریں گے، تقوی میں گزاریں گے، گناہوں سے بچ کے گزاریں گے، اور قرآن پڑھنے کے اندر ہم اپنے رمضان کو گزاریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج کل ہمارے یہاں ایک دورہ تفسیر قرآن چل رہا ہے، میں خود پڑھا رہا ہوں۔ دوپہر 2 بجے شروع ہوتی ہے کلاس، 4:15 تک تقریباً چلتی ہے، 4:15 4:30 4:30 نماز ہوتی ہے، بس 4:15 کے آگے پیچھے ختم کرتے ہیں ہم، تقریباً 2-2.5 گھنٹے۔ ابھی شروع ہی ہے، آج پہلا دن تھا، پہلے رکوع کا تھوڑا سا حصہ پڑھا، سورہ بقرہ کا، سورہ فاتحہ، تھوڑی سی رکوع کا حصہ سورہ بقرہ پڑھی گیا۔ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں اسے زوم پہ لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہوں، تفسیر سننا چاہتے ہوں تو میرا نمبر لے لیں طلحہ بھائی سے، تو زوم کا لنک آپ کو دے دیں گے، آپ بھی پڑھیں۔ اور قرآن پاک یہ سلسلہ چلتا رہے گا رمضان تک کیا آخر تک، تو قرآن پاک بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کی کوشش فرمائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا۔ ذکر بھی کرنا ہے، طلحہ بھائی کہہ رہے ہیں ذکر بھی کروا دیں، کر لیں جی ذکر تھوڑا سا۔ تو میرے ساتھ توبہ کی کلمات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات سے ہم توبہ طیب ہو چکے ہیں، اب چند معمولات ہیں ان کا اہتمام کریں گے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے۔ کیا معمولات ہیں؟ استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، درود پاک 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ چلتے پھرتے ہر وقت اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھا کریں، جسے کہتے ہیں ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔
وہ جن کے عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی طرف دھیان رکھا کریں ہر وقت، اور صبح و شام تھوڑی سی دیر بیٹھیں، سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، توجہ فرمائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس میں اپنی زبان سے ذکر نہیں کرنا ہوتا، اپنے دل کی کھڑکیوں سے اپنے کان لگا کے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ سننا ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بندیا اپنے دل سے اللہ کو یاد کر۔ تو جب آدمی اس کی مشق کرتا ہے، تھوڑے دنوں بعد آپ کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ تو سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، توجہ فرمائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ بڑی لائٹیں بند کر لیں۔